میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آ سکتا ہے۔ میں سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گھر پر جو قیامت گزر گئی تھی، اس کے بعد تو میں کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میری بن بیاہی بیٹی ماں بننے والی تھی۔ میرے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر نہیں، میں زندہ تھی۔ میں نے غصے بھری نظر اپنے سامنے بیٹھی اپنی گونگی بیٹی کی طرف ڈالی تھی۔ اے گونگی، کچھ تو بتا، یہ سب کیا ہے منحوس ماری؟ میں تجھے گھر میں اس لیے رکھتی تھی کیا؟ بتا مجھے، یہ سب کس نے کیا؟ میں نے گونگی کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، مگر گونگی سر جھکائے ہنوز رونے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی عزت کے دو کوڑی کے ہو جانے کا بڑا ڈر تھا۔ میں نے یہ عزت کب سے سنبھالے رکھی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عزت زیادہ دیر میرے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ میں جس بیٹی کو زمانے کی باتوں کے ڈر سے گھر میں چھپا کر رکھتی تھی، وہ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی میری بدنامی کا باعث بن گئی۔ میں بیڈ پر بیٹھی اپنی بیٹی کو ہی دیکھے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور اسی وقت میری دوسری بیٹی گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے جلدی سے گونگی کو بستر کے اندر کر دیا اور کہا کہ گونگی، جب تک میں نہ کہوں نہ اٹھنا۔ گونگی نے فقط سر ہلایا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی، جہاں میری دوسری بیٹی فائقہ اپنی نند کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے نظر بھر کے فائقہ کو دیکھا تھا۔ فائقہ بھی گونگی کی طرح بے حد حسین تھی، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری گونگی بیٹی، جس کا نام عالیہ تھا، وہ اپنے عیب کی وجہ سے 25 سال کی ہونے کے باوجود میرے در پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ فائقہ کی شادی 19 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میں نے دونوں سے گلے لگتے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ میں نے فائقہ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو وہ اپنی نند کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اماں، جو آپ نے میری نند کے دیور سے گونگی باجی کی بات چلائی تھی نا، ان کی ساس نے انکار کر دیا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا صرف ذرا سا لنگڑا کر چلتا ہے، میں اس کو گونگی لڑکی کے ساتھ بیاہ کر اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ میں دل محسوس کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فائقہ کی نند چلی گئی تھی، جبکہ فائقہ کو میں نے روک لیا تھا۔ اس کی نند کے جاتے ہی میں فائقہ کے گلے لگتے زاروں قطع رو دی تھی۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ فائقہ، پلیز تم کسی بھی شادی شدہ بچوں والے یا کسی بھی لولے لنگڑے کا رشتہ لے، میں اب جلد سے جلدی سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ فائقہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اسے؟ کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا، تب میں نے اسے ساری بات بتا دی، جس سے سن کر میری طرح وہ بھی سکتے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جا کر اس سے پوچھو، شاید وہ تمہیں کچھ بتا دے۔ فائقہ میرے کہنے پر اسے پوچھنے گئی تھی، مگر عالیہ نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ بھی مایوس لوٹ آئی تھی۔ فائقہ مجھے کہنے لگی کہ گھر میں آنے جانے والے پر نظر رکھیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اپنے سے دور کر دینا چاہتی تھی، جو میری ساری زندگی کی بنائی گئی عزت پر کالا اور بدنما دھبہ بن کر لگنے والی تھی۔ میرا نام مدیحہ ہے۔ میرا تعلق ایک پوش خاندان سے تھا۔ ہم لوگ اچھے طبقے کے تھے۔ ابا گورنمنٹ ملازم تھے، البتہ اماں سادہ سی عورت تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ نے ہمیں بڑے نازوں سے پالا تھا۔ ہم خوشی سے بھرپور اور مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں 16 برس کی تھی جب ایک روز اماں اور ابا دونوں احتجاجی مظاہروں کی زد میں آ کر مارے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا۔ اس وقت بھابھی نے ہی ہم دونوں بہن بھائی کو سنبھالا تھا۔ بھائی چونکہ مجھ سے 6 سال بڑے تھے، اس لیے اماں ابا اپنی زندگی میں ہی ان کی شادی کے فرض سے سبق دوش ہو گئے تھے۔ سال بھر ہی ہوا تھا بھابھی کو ہمارے گھر ہے۔ بھائی کی شادی کر کے ابا نے اسے گھر کے ساتھ دوسرے 3 کمروں والے مکان میں شفٹ کر دیا تھا۔ دونوں مکان ایک جیسے اور ایک ہی طرز پر بنائے گئے تھے۔ بیچ میں بس ایک 6 فٹ کی دیوار تھی، جو باڑ کے طور پر لگائی گئی تھی۔ اماں ابا کی موت کے بعد بھائی اور بھابھی مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اماں ابا کے مکان کو فی الحال بند کر دیا گیا۔ جو ہی میں 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں جتنی جلدی ہوں اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہے، مگر اس کے لیے کسی معقول رشتے کا ملنا بھی ضروری تھا۔ یوں ہی ایک روز ہمارے گھر کچھ مہمان آئے اور کافی امیر کبیر تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ ہیں تو وہ غیر،
مگر اونچے خاندان سے تھے، اس لیے بھابھی رضامند ہو گئی کہ میری زندگی سنور جائے گی، میں وہاں خوش رہوں گی۔ لیکن مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ بھلے ہی ہم حیثیت میں اتنے کم نہ تھے، لیکن پھر بھی اتنے امیر خاندان کا رشتہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے بھابھی کو منع کرنا چاہا تھا، مگر بھابھی نے مجھے ہی بیوقوف سمجھا۔ خیر بھائی کو بھابھی نے راضی کر لیا تھا۔ میری شادی یاسر سے ہو گئی۔ شادی کے بعد جلدی مجھے علم ہو گیا کہ اتنے بڑے خاندان کا ہمارے گھر آنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ دراصل میرا شوہر یاسر ایک نشئی انسان تھا۔ اس کے گھر والے اس کا بہت علاج کروا چکے تھے، مگر وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ مجھے جب سچائی کا علم ہوا تو میں واپس بھائی کے گھر آ گئی اور انہیں ساری سچائی کہہ سنائی تھی۔ بھائی اور بھابھی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے یاسر سے خلا لے لی تھی۔ میں غریب شخص کے ساتھ تو ضرور رہ سکتی تھی، مگر ایک نشئی انسان کے ساتھ ہرگز نہیں۔ خلا ہو جانے کے 1 سال بعد بھائی نے دوبارہ میری شادی کروا دی تھی۔ محسن میرے ابا کے دور کے بھتیجے تھے۔ میری ساس اگرچہ اچھی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سفر اچھا ہو تو انسان باقی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ میں بھی محسن کی محبت اور توجہ پا کر سب کچھ بھول جاتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا تھا۔ شادی کے سال بعد میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں نے بڑی چاہوں سے اس کا نام عالیہ رکھا۔ میری ساس کو بیٹا چاہیے تھا۔ اس نے بیٹی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھائے، مگر محسن کے سامنے کچھ نہ کہا۔ مگر جب ہمیں خبر ہوئی کہ ہماری بیٹی قوت گواہی سے محروم ہے تو بس پھر کیا تھا۔ میری ساس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ میری ساس صبح شام تانے دینے لگی کہ ایک تو بیٹی پیدا کی، دوسری وہ بھی گونگی۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سمجھاتا رہتا تھا، مگر خیر ماں سے لڑ تو نہ سکتا تھا۔ 4 سال بعد میرے گھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس میں کسی قسم کی معذوری نہ تھی۔ فائقہ کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی ایک روز محسن کی موت ہو گئی۔ اس کی موت اچانک اور غیر یقینی تھی۔ رات میں وہ بالکل ٹھیک سویا تھا اور پھر اسے نیند میں ہی وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ میں نے وہاں رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں بھی انسان تھی، آخر کب تک برداشت کرتی۔ یوں ہی ایک روز اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی اچھی نوکری کرتے تھے۔ وہ میرا اور میری بچیوں کا خرچہ اٹھانے لگے۔ بھابھی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں فائقہ کو انہیں دے دوں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، ایک ہی تو گھر تھا۔ بھائی نے بیچ کی دیوار میں ہی ایک طرف دروازہ لگا دیا تھا۔ اب ہم نے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے مین دروازے کے بجائے اسی دروازے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھابھی نے فائقہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا، مگر فائقہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے، لیکن میرے سمجھانے پر اس نے بھابھی کو بھی امی اور بھائی کو بابا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے البتہ وہ اماں ہی کہتی تھی۔ میں اکثر آ کر بھائی اور بھابھی کی طرف بیٹھی رہتی، یا پھر فارغ رہنے سے تنگ ہوتی تو اپنی دوستوں کی طرف چلی جایا کرتی تھی جو اسی محلے میں مقیم تھی، اور ان سے میرا بچپن کا ساتھ تھا۔ اس روز بھی میں بھائی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی مجھے کہنے لگی کہ عالیہ کا کوئی علاج وغیرہ کروا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مگر میں نے دھیان نہ دیا۔ میں نے کہا کہ بھابھی وہ پیدائشی ایسی ہے، علاج سے کہاں ٹھیک ہوگی؟ تو بھابھی کہنے لگی کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ بھائی ہی مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور وہیں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ عالیہ کے ٹھیک ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ آپریشن ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مگر جو آپریشن وہ بتا رہے تھے وہ ہماری پہنچ سے باہر تھا۔ ہم چپ چاپ گھر آ گئے تھے۔ بھابھی عالیہ کو لے کر بہت دکھی ہوتی اور کہتی کہ مدیحہ، مجھے تمہاری عالیہ کی بہت پریشانی ہے۔ اگر میری کوئی اولاد ہوتی، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو چلو اور بات تھی، مگر یوں عالیہ کی اگلی زندگی بے حد مشکل ہے۔ لڑکی ذات ہے۔ بھابھی کی اس بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ جو بات مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی میں سمجھ گئی تھی، اور مجھے خود پر حیرت تھی کہ یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہ آئی تھی۔ عالیہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس کے ساتھ ہی اسے لے کر میری فکریں بڑھتی گئی تھیں۔ پھر جب شادی کی عمر ہوئی تو اس کی تصویر دیکھ کر ہمارے گھر بہت سے رشتے آتے، کیونکہ عالیہ شکل و صورت اور نین نقش میں بہت حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی اس کی تصویر دیکھتا وہ ہمارے گھر اس کا رشتہ لے کر آ جاتے،
مگر جب انہیں علم ہوتا کہ عالیہ بول نہیں سکتی تو وہ انکار کر کے چلے جاتے۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف فائقہ کے بالکل رشتے نہیں آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف عالیہ کے لیے ہر دوسرے روز رشتہ آیا ہوتا تھا۔ میں اب ہمہ وقت عالیہ کو کوستی رہتی تھی کہ تجھے میرے ہی گھر پیدا ہونا تھا، اب کہاں سے ڈھونڈوں گی تمہارے لیے لڑکا، اور کون کرے گا تجھ سے شادی؟ عالیہ میری تلخ باتیں سنتی سر جھکا جاتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس اسکول میں ڈالا ہی نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ گونگی لڑکی کیا پڑھ لے گی۔ حالانکہ بھائی اور بھابھی نے بہت کہا کہ مدیحہ تم بہت غلط کر رہی ہو، اس کی آواز نہیں ہے نہ صحیح، تو مجھ سے اس کا بنیادی حق تو نہ چھینو۔ مگر اس وقت میں اپنے ہی اولاد سے سخت متنفر ہوئی تھی۔ میں جب بھی فائقہ کو بولتے چالتے اور پڑھتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش گونگی بھی بول سکتی، مگر ایسا نہ ہو سکا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت رنج ہوتا تھا اور میں اپنا سارا غصہ عالیہ پر ہی نکالتی تھی، جیسے کہ گونگی ہونے میں سارا قصور اس کا ہی ہو۔ وہ بیچاری چپ چاپ میری مار کھاتی رہتی، پھر وہ بہت سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ پہلے تو پھر بھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اشاروں کناروں میں بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر جب ایک دو مرتبہ میں نے اس کے یوں اشارہ کرنے پر اس کے لیے حقارت کا اظہار کیا تو وہ بیچاری سہم گئی اور اس کے بعد میرے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتی تھی، مگر اب وہ زیادہ کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ مدیحہ تم عالیہ کو ساتھ کیوں نہیں لاتی ہو؟ ایک روز میں بھابھی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی نے پوچھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی اسے کیا ساتھ لاؤں، میں ادھر آتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں تو چلو بندہ دو گھڑی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، کچھ اپنی کہتا ہے کچھ دوسرے کی سنتا ہے، ایسے میں عالیہ بیچاری ہمارے بیچ کیا کرے گی؟ اس کے اشارے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتے، اور کوئی کیا سمجھے گا؟ بھابھی نے کہا کہ مدیحہ بری بات ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، بھلے ہی وہ بول نہیں سکتی مگر سن تو سکتی ہے نا، اسے یوں اکیلا گھر میں نہ چھوڑا کرو، جوان جہان بچی ہے، یہاں آیا کرو تو یہاں لے کر آیا کرو، نہیں تو کہیں بھی جاؤ اسے ساتھ لے کر جایا کرو، ورنہ ہماری طرف چھوڑ جایا کرو۔ میں سر اس بات میں ہلا دیا کرتی اور پھر دوسری باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ بھابھی کی بات گھر پہنچنے تک میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ گھر آئی تو دیکھا کہ عالیہ کھانا بنا رہی تھی۔ ان کاموں میں وہ تیز تھی، یوٹیوب اور ٹی وی پر دیکھ کر وہ ڈھیروں کھانے بنا لیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، صرف کھانا پکانا ہی نہیں بلکہ وہ گھر کا ہر ایک کام ہی بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی، چاہے پھر وہ برتن مانجنا ہوتا یا پھر صفائی کرنا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ وہ جس گھر جائے گی اس کو جنت بنا دے گی، مگر اب اس کے لیے رشتہ نہ آتے دیکھ کر مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی۔ کوئی بھی اس کے گونگے پن کی وجہ سے اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ فائقہ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ آخر کو ایک معقول اور مناسب رشتے کو فائقہ کے لیے قرار دیا گیا۔ مجھے ایک طرف خوشی بھی تھی فائقہ کی شادی کی، بلکہ میں اس کے لیے بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف عالیہ کو لے کر غصہ بھی تھی۔ فائقہ کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہونی تھی۔ میں تیار ہو رہی تھی جب عالیہ اپنے سوٹ لے کر آئی اور اشارے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون سا سوٹ پہنوں، تو میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا کوئی بھی سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم کہیں بھی نہیں جا رہی۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اشارے میں کہنے لگی کہ میری بہن کی منگنی ہے، مجھے جانا ہے۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے عالیہ کا انداز ضدی سا لگا تھا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، میں نے عالیہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ تم کہیں نہیں جا رہی، تمہیں ایک مرتبہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ تم اگر مجھے میرے منع کرنے کے باوجود وہاں دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسے سخت سست سنائی، وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ایک پل کو اس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ملال ہوا تھا، مگر پھر میں نے سر جھٹک دیا اور اس کے نیچے گرے ہوئے سوٹ اٹھا کر بے دلی سے صوفے پر پھینک دیے تھے۔ اتنے میں بھابھی آ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی مدیحہ، اور کتنی دیر ہے، مہمان آ گئے ہیں، تم نے کب آنا ہے؟ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں بالکل تیار ہوں، بس آ رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ بھابھی مجھ سے عالیہ کے بارے میں پوچھنے لگی کہ عالیہ کہاں ہے، وہ نہیں جائے گی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں بھابھی، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اپنی دوا دی ہے، وہ شاید سو گئی ہے، اور ویسے بھی میں خود بھی اسے وہاں لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔
یہ سب دیکھ کر اس کا دل دکھے گا۔ میں نے تھپڑ والی بات گول کر دی تھی۔ بھابھی نے عالیہ کو دیکھنا چاہا جب میں نے کہا کہ بھابھی دیر ہو رہی ہے، بعد میں آ کر دیکھ لیجیے گا، ابھی ویسے بھی وہ سو گئی ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں بھابھی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ بہت دھوم دھام سے منگنی کی گئی تھی۔ سارے کام نپٹا کر میں گھر آئی، عالیہ کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ کے پاس بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا بدن ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرا موڈ بگڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھی روتی رہو، وہاں فائقہ کی اتنی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی اور 2 مہینے بعد شادی بھی ہے۔ تم سے پورے 4 سال چھوٹی ہے وہ۔ اگر تم ایسے نہ ہوتی تو آج تم بھی آرام و سکون سے خوشی خوشی اپنا گھر بسا رہی ہوتی، مگر نہیں، تمہیں تو بس ماں کو پریشان ہی کرنا ہے۔ میں اسی کو ہی باتیں سنا رہی تھی جیسے کہ گونگا ہونا اس کی غلطی تھی۔ اس دوران میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ایسی نہیں تھی، اس چیز پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا، نہ ہی یہ چیز اس کے بس میں تھی۔ مگر میں عقل پر جو پردہ پڑ گیا تھا مگر میری عقل پر جو پردہ پڑ گیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ 2 مہینے بعد فائقہ کی دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کے سسرال میں سب بہت اچھے تھے، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کو خوش اور مطمئن دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی، اور اب میری کوشش تھی کہ اسی طرح والیہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں اس کی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ مگر سارا مسئلہ تو یہی تھا، اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور میرا سارا غصہ پھر عالیہ پر نکلتا تھا۔ میرے اس رویے سے عالیہ مجھ سے بے حد دور ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اب بھابھی کے گھر چلی جاتی تھی۔ فائقہ کے جانے کے بعد بھابھی بھی اکیلی ہو گئی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ پہلے وہ فائقہ کے ساتھ لگی رہتی تھی، بھلے ہی فائقہ کو ان کی باتوں کی کوئی دلچسپی ہوتی یا نہیں۔ اب فائقہ کے جانے کے بعد وہ عالیہ کو بلا لیتی اور اس کو ساتھ بٹھا کر اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بھابھی اس سے اتنی باتیں کیسے کر لیتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ میں جب بھی پوچھتی تو وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ مدیحہ، وہ مجھے سن تو سکتی ہے نا، اور میرے لیے یہی بہت ہے کہ اس گھر میں مجھے سننے کے لیے دیواروں کے علاوہ بھی کوئی ہے، ورنہ بھائی میں تو تنگ آ جاتی ہوں خالی خالی گھر سے۔ بھابھی کی اپنی ہی عجیب منطق تھی۔ اس روز بھی میں پڑوس میں گئی تھی۔ پڑوسن خالہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، سو میں عیادت کے بہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو عالیہ گھر میں نہیں تھی۔ اسے آوازیں دیتے دیتے میں بھابھی کی طرف گئی۔ بھابھی کے کمرے کے باہر پہنچتے مجھے اندر سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ میں حیران ہوتے اندر گئی تو بھابھی کے ساتھ کون ہنس رہا ہے؟ دیکھا تو بھابھی اور عالیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر ایک 25-26 سالہ خوش شکل نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کی شکل بھابھی سے میل کھاتی تھی۔ اس نے مجھے آتے دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے نہ سمجھی سے بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی کہنے لگی، مدیحہ، یہ میرا بھائی فاروق ہے۔ میں نے حیرت سے فاروق اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بہن بھائی کم اور ماں اور بیٹا زیادہ لگ رہے تھے۔ بھابھی کی عمر 48 سال تھی۔ میرے حیران ہونے پر بھابھی نے کہا کہ مدیحہ، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بھائی ہی ہے۔ دراصل میرے ماں باپ کی آخری عمر کی غلطی تھی۔ اتنی کہہ کر بھابھی زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ فاروق نے سر جھکا لیا۔ میرا موڈ بھی فریش ہو گیا تھا۔ میں جا کر بھابھی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد فائقہ گھر آئی تو میں نے اسے کہا کہ اپنے سسرال میں کہیں بھی عالیہ کی بات چلائے، تو اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ اس کی نند کا دیور ہے جو لنگڑا کر چلتا ہے، پیدائشی ہی ایسا ہے، وہی بات کرتی ہوں، شاید کہیں بات بن جائے۔ میرے دل میں امید جا گئی تھی کہ وہ اپنے لنگڑے بیٹے کے لیے میری گونگی بیٹی کو قبول کر ہی لیں گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بھابھی سودا صرف لینے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ ان کی کال آئی اور کہا کہ میں فاروق کو بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ عالیہ کو اسٹور پر بھیج دو۔ انہوں نے کچھ نئی ڈشز بنانی تھی، مگر انہیں جو چیز لانی تھی وہ بھول گئی تھی۔ تبھی وہ عالیہ کو بلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دیکھا کہ فاروق کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی واپس آ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ بھائی میری ٹانگیں تو بالکل جواب دے گئی ہیں، مجھ سے مزید کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا۔
تم ایسا کرو، عالیہ کو بلاؤ، وہ خود فاروق کے ساتھ جا کر لے آئے گی۔ عالیہ فاروق کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی تھی، کیونکہ بھابھی نے گھر کا باقی سامان بھی نہ خریدا تھا۔ سب کچھ فاروق اور عالیہ نے ہی خرید کر لیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، فائقہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کے گھر میں خوشخبری متوقع تھی، اس بیچاری کے اپنے بھی 100 کام تھے۔ میں نے خود سوچا کہ جا کر فائقہ سے مل لوں، ویسے بھی 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اس سے ملے ہوئے۔ عالیہ کو 2 دن سے بخار تھا، وہ کچھ سست سی لگ رہی تھی۔ میں نے خود ہی شام کے لیے دال چڑھا دی کہ چلو آنے میں دیر ہو گئی تو پک جائے گی۔ میں عالیہ کو آوازیں دینے لگی کہ آ کر دیکھ لے اور پھر پریشر وغیرہ کا بھی دھیان رکھ لے۔ میں نے 2-3 آوازیں دی مگر وہ باہر نہ آئی۔ مجھے پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ عموماً مجھے کبھی دوسری مرتبہ آواز دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ پہلی آواز پر ہی حاضر ہو جاتی تھی۔ میں آنچ دھیمی کرتی اس کے کمرے میں گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کہیں اس کی صحت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی۔ میں اسے کل سے کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ انکار ہی کر رہی تھی۔ بھابھی نے بھی اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا، البتہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں جو ہی آگے گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے اور بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں میری بیٹی واش بیسن پر جھکی ہوئی الٹیاں کرتے ہوئے نڈھال ہو رہی تھی۔ میری آمد سے بے خبر اس نے نل بند کیا اور منہ صاف کرتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ میری ہی طرف آئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی، کوئی میری بیٹی کی عزت سے کھیل چکا تھا۔ میری بیٹی ہوش میں آئی تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ، مگر اس نے کچھ نہ بتایا اور رونے لگی۔ میں نے چاروں طرف ذہن دوڑایا، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس پر میرا شک جاتا۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے میری ساری کوتاہیاں میرے سامنے آ رہی تھی۔ مجھے بھابھی کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی کہ اس کو اکیلا مت چھوڑا کرو، جہاں جایا کرو اسے ساتھ لے کر جایا کرو، مگر میں ان کی کسی بات کو سیریس نہ لیتی تھی۔ آج اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنی ہی بیٹی سے اس قدر بے خبر کیسے رہ سکتی ہوں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ کون کب آیا اور کب میری عزت کے ساتھ کھیل کر چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، نہ جانے جب بھائی اور بھابھی کو معلوم ہوگا تو وہ کیا کہیں گے، اور دنیا والے تو میرا جینا ہی حرام کر دیں گے۔ میں چھپتے چھپاتے بیٹی کو ہسپتال لے گئی۔ 2 مہینے کا حمل ہو چکا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں اور بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے مجرم کو کیسے تلاش کروں۔ میں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت بیٹی کے ساتھ رہنے لگی تھی کہ شاید وہ مجھے کچھ بتا دے۔ میری نمازیں لمبی ہونے لگی تھی، میں دیر تک مصلی پر بیٹھی رہتی تھی، تہجد پڑھنے لگی اور رو رو کر دعا کرتی کہ مجھے میری بیٹی کا مجرم مل جائے، کیونکہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری پریشانی بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ بدنامی کا ڈر میرے سینے میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس روز جب فائقہ آئی تو میں تھوڑا خوش ہوئی کہ اس کے نند کے دیور کے لیے عالیہ کا رشتہ قبول کر لیا گیا ہو۔ چلو اس کو اس کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دوں گی، چلو بدنامی سر سے ٹلے گی۔ مگر فائقہ نے بھی بری خبر سنائی تھی۔ اس لنگڑاتے ہوئے لڑکے کی ماں اپنے لنگڑے بیٹے کے لیے کوئی حور پری ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ اس نے میری بیٹی کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، دیکھنا وہ ساری عمر کنوارا ہی رہے گا اور اسے کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ میری بات سن کر فائقہ کہنے لگی، اماں کیا کر رہی ہیں، یوں بد دعائیں تو نہ دیں، آپ بس دعا کریں کہ اللہ اس کے حق میں بھی بہتر کرے اور باجی کے حق میں بھی۔ تو میں نے کہا کہ باجی کے حق میں کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، تم اس کے لیے کسی بھی لولے اور لنگڑے یا اندھے بہرے کا رشتہ لے آؤ۔ میں اسے کچھ بھی چھپا نہیں سکی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ عالیہ سے پوچھنے بھی گئی، مگر عالیہ نے کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ اماں یہ سب کیسے ہو گیا، آپ کو باجی کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، میری غلطی تھی، میرے بس میں ہوتا تو وقت کی سوئیوں کو پیچھے لے جاتی، مگر افسوس کہ اب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
فائقہ 2 دن رہی تھی اور مجھے تسلیاں دیتے ہوئے اپنے سسرال لوٹ گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں بھابھی کو سب کچھ بتا دوں، ان سے چھپانا ٹھیک نہیں ہے، ان کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل ڈھونڈ لیں، مگر میں نے ڈر کے مارے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں؟ اماں بیٹی پورا ہفتہ بھابھی کے گھر نہیں گئیں تو بھابھی خود ہی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں تخت پوش پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ مدیحہ کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جو تم نے اور عالیہ نے پورا ہفتہ ہو گیا میرے گھر میں قدم نہیں رکھا؟ میں بھابھی کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو بھابھی کہنے لگی کہ میرے گھر نہ آنے کی وجہ کیا سمجھوں میں؟ میں نے کہا کہ بھابھی وہ کچھ مصروفیات ہی ایسی ہیں۔ تو بھابھی کہنے لگی کہ مدیحہ بہانے تو نہ بنا، تمہارا یہاں کون سا ٹبر ہے جو تمہیں فرصت نہیں ملتی؟ اور یہ عالیہ کہاں ہے؟ پہلے تو میں ذرا اس کی کلاس لے لوں۔ کہتے ساتھ ہی بھابھی عالیہ کو آوازیں دینے لگی۔ میں نے کہا کہ بھابھی عالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھابھی پوچھنے لگیں کہ کب سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ پچھلے ہفتے سے۔ تو بھابھی ناراضگی سے مجھے کہنے لگی مدیحہ تم عالیہ کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو، تم اٹھاؤ اسے، میں ابھی اسے ہسپتال لے کر جاتی ہوں۔ بھابھی ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے مری مری آواز میں کہا کہ میں اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ بھابھی نے میرا چہرہ پکڑتے اپنی طرف موڑا اور مجھے کہنے لگی کہ مدیحہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ میری برداشت یہیں تک تھی، میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ایک ہفتے سے جو میرے دل میں غبار تھا وہ سارا آنسوں کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ میں بھابھی کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ بھابھی کہنے لگی کہ مدیحہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، عالیہ تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی، مگر میں کافی دیر تک روتے ہوئے اپنا دل کا غبار ہلکا کرتی رہی تھی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد میں بھابھی سے الگ ہوئی اور ان کو لے کر کمرے میں آ گئی، جہاں عالیہ بستر پر چت لیٹی ہوئی چھت کو دیکھتی کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کو لیتے صوفے پر بیٹھ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ میری بات سننے کے بعد بھابھی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جس سے انہیں یقین ہی نہ ہو، مگر جب میں نے سر ہلایا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی کی لکیریں پھیل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں اس وقت بھی کہتی تھی کہ مدیحہ بچی کو اکیلا نہ چھوڑ، اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرو۔ یہ سب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بچی کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے، میں تو یہاں کسی اور ہی کام کے لیے۔ اتنا کہہ کر بھابھی چپ ہو گئی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی کہ کچھ نہیں، وہ مسلسل عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ مجھے پانی لا دو۔ میں باہر چلی گئی، واپس آئی تو دیکھا عالیہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے پانی دیا تو بھابھی نے آدھا پی کر مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگی مدیحہ مجھے ضروری کام یاد آ گیا، میں شام کو تمہاری طرف آؤں گی، پھر مل کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں۔ میں ابھی بھابھی کو روک کر ان سے بات کرنا چاہتی تھی مگر بھابھی چلی گئی تھی۔ میں شام میں انتظار کرتی رہی تھی مگر وہ شام میں بھی نہ آئی تھی۔ ہاں البتہ دوسرے روز سویرے آ گئی تھی۔ میں اور عالیہ بمشکل ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے۔ میرا ارادہ برتن دھونے کا تھا۔ میں نے سوچا کہ یوں ہی ساتھ ساتھ بھابھی سے بات کرتی رہوں گی۔ جو بھی بات ہوئی مگر بھابھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی کا لہجہ سنجیدہ تھا اور ایسا تب بھی ہوتا تھا جب کوئی ضروری یا اہم بات ہو۔ میں بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے استفسار کیا کہ بھابھی کیا بات ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی کہ دیکھو مدیحہ، جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں اس سے نہایت اطمینان سے سننا۔ جو کچھ ہوا اس میں عالیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہم بڑوں سے ہی ہوئی ہے، ہم بھی غفلت برتتے رہے جس کے باعث ہمیں آج یہ دن دیکھنے کو ملا۔ مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ غور سے سننا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو بھابھی بار بار تمہید باندھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ بھابھی کہیں بات کیا ہے؟ تو بھابھی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میں گمسم رہ گئی تھی۔ بھابھی کہنے لگی کہ عالیہ کا بچہ ناجائز نہیں اور نہ ہی کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟
آپ جانتے ہیں وہ بن بیاہی ماں بننے والی ہے، اس کی اولاد ناجائز ہی ہے۔ بھابھی کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو مدیحہ، مجھے علم نہیں تھا کہ فاروق کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا۔ میں نہیں جانتی تھی، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں اسے روک لیتی۔ میں حیرت سے بھابھی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہی سچ ہے۔ دراصل فاروق عالیہ کو پسند کرنے لگا تھا، اس سے عالیہ پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی تھی۔ جب اس نے عالیہ سے اس چیز کا اظہار کیا تو عالیہ ڈر گئی، وہ تم سے خوفزدہ تھی کہ نہ جانے یہ بات پتہ چلنے پر وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ یہ بات عالیہ نے ہی فاروق کو بتائی ہے کہ شاید تم مجھ سے مارتی پیٹتی ہو، مجھے کل یہاں فاروق نے بھیجا تھا عالیہ کے رشتے کے لیے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جب تم مجھے عالیہ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا تو تب میرے ذہن میں فاروق کا نام آیا تھا۔ مجھے شک ہوا، اسی لیے میں نے تمہیں بہانے سے باہر بھیج کر عالیہ سے فاروق کے بارے میں پوچھا، تو عالیہ نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے گھر جا کر فاروق کو فون کر کے بلایا اور میرے سختی سے پوچھنے پر اس نے بات قبول کر لی کہ وہ پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں۔ اس روز مارکیٹ سے واپسی پر وہ عالیہ کو مسجد لے گیا تھا اور وہاں دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ ان کا جائز بچہ ہے، مگر میں تم سے معافی مانگتی ہوں اپنے بھائی کی طرف سے۔ میرے بھائی کی وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، اب فیصلہ تمہارا ہے، تم کیا فیصلہ کرتی ہو؟ کیونکہ فاروق سے میں اچھی طرح پوچھ چکی ہوں، وہ اپنے کیے پر نادم ہے، اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ عالیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا۔ عالیہ بھی اس کے ساتھ خوش رہیں گی، لیکن بہرحال وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ فاروق عالیہ کو ساری دنیا کے سامنے عزت سے رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہے۔ بھابھی اتنا کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ میں کافی دیر تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ صحیح کہا تھا بھابھی نے، غلطی میری ہی تھی۔ میرے پیار اور توجہ نے نہ دینے کی وجہ سے عالیہ ساری زندگی محبت کو ترستی رہی تھی۔ اب جب فاروق نے اسے اظہار کیا تو وہ اسی کی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن بھابھی کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے میں ایک مرتبہ عالیہ سے اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی۔ میں عالیہ کے پاس گئی، اس کو پیار سے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اس کی کیا مرضی ہے، کیا وہ فاروق کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ عالیہ نے فاروق کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس دوران وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور یہ ڈر میرا ہی تھا۔ میں نے محبت سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، میں ہمیشہ تمہیں کوستی رہی اور تمہیں قصوروار ٹھہراتی رہی، جیسے کہ نہ بولنا تمہاری غلطی ہو۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ یہ تو خدائی کام ہے، ان میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو زیادتیاں بھی کی ہیں ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اتنا کہتے ہوئے عالیہ سے الگ ہوتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے آگے ہوتے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میں نے بھابھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں سب کچھ سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر فاروق اور بھابھی نے کہا کہ سب کچھ دھوم دھام سے ہوگا تاکہ وہ سارے لوگ دیکھ کر افسوس کر سکیں جنہوں نے ہیرے جیسی عالیہ کو ٹھکرایا تھا۔ ان کا نکاح سب کے سامنے دوبارہ ہونا تھا۔ بھائی نے نکاح سے پہلے مجھے بلا کر پوچھا کہ مدیحہ تم خوش تو ہونا، اور عالیہ سے پوچھا ہے کیا اس کی مرضی ہے یا پھر تم یہ صرف اپنی بھابھی کے کہنے پر ایسا کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو بچوں کی مرضی ہے، اس پر ہی سب ہو رہا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میری بات سن کر بھائی بھی مطمئن ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں عالیہ رخصت ہو کر فاروق کے گھر، اس کے گھر کو جنت بنانے چلی گئی۔ میری دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں۔ فائقہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ عالیہ کو بھی اللہ نے ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا تھا جو کہ بالکل نارمل تھے۔ اگر کسی بچے کو اللہ نے گونگا، بہرا یا لنگڑا بنایا ہے تو اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی اس کی ماں باپ کی، یہ تو اللہ ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں بجائے بچے کو قصوروار ٹھہرانے یا اس کو بار بار اس کی کمزوری باور کروانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو سمجھیں۔ اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں جیسے دوسرے بچے کی، وہ بھی اسی طرح ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آنا چاہیے۔
تاکہ ایسے بچے زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے قریب رہیں اور ان کے دوست بنے رہیں۔